ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 15واں پارہ اس کی ابتدائی آیات بینات یعنی سورہ بنی اسرائیل، یہ مکی صورت ہے۔ اس میں کل آیات کریمہ 111 ہیں اور 12 رکوع پر یہ سورہ مبارکہ جو ہے مشتمل ہے۔ سامعین ذی وقار، سورہ مبارکہ کی ابتدائی حصہ سبحان الذی اسری بعبدہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عظیم معجزہ معراج کی صورت میں اللہ نے جو عطا فرمایا اس کا ذکر ہے کہ پاک وہ ذات جس نے اپنے بندے کو سیر کروائی مسجد حرم سے لے کر مسجد اقصیٰ تک، اور جس کی ارد گرد اللہ نے بارکنا حولہ اپنی برکتیں رکھی ہیں، اور وہ راتوں رات لے گیا اپنے عظیم رسول کو، اور پھر اپنے عظیم رسول اپنے یعنی نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہے، پھر آسمان کی بلندیوں پر پھر قاب قوسین اور پوری سیر کروائی۔ اس میں معراج کا ذکر ہے۔ قرآن مسجد حرم سے مسجد اقصیٰ تک کی جو تذکرہ ہے اور اس کے ارد گرد جو نشانیاں دکھائیں، اس کا کوئی شخص انکار کرتا ہے تو وہ اللہ معاف کرے قرآن کا منکر ہے اور کافر ہے۔ اگلی آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ دن اور رات کی فضیلت کو بیان کیا گیا ہے کہ دن کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے وہ اس کی روزی کمانے کے لیے، رات کو بنایا گیا ہے انسان کے آرام کے لیے، اور پھر اللہ نے عبادت کے اوقات مقرر کیے، یہ سال، یہ مہینے، یہ دن مقرر کیے، یہ انسان کی عبادت کے لیے کی آسانی کے لیے مقرر فرمائے ہیں۔ رب کریم نے فرمایا کہ ہر انسان کا نامہ اعمال جو ہے اس کا بدبخت ہونا، اس کا نیک بخت ہونا، اس کے قیامت کے روز اس کے گلے میں ایک تختی کی صورت میں لٹکا ہوگا، وہ خود ہی دیکھ رہے گا کہ میں بدبخت ہوں، یعنی وہ رزلٹ اس کے گلے میں ہوگا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیتا ہے کہ میری عبادت کرو، والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرو، اگر دونوں میں سے کسی ایک کو پالو تو اس کے آگے اف تک نہ کہو، اور ان کے لیے دعائے رحم کرو۔ دیکھو انہوں نے کس طرح بچپن میں تمہیں پالا ہے، تمہیں بڑا کیا ہے، تمہاری کس طرح خدمت کی ہے، اور ان کی خدمت کرو۔ والدین کی خدمت میں میری بلائی ہے اور میں ان پر اپنا فضل کرتا ہوں۔ آگے فرمایا فضول خرچی کرنے والا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچی کرنے والا شیطان کا بھائی ہے، اور فضول خرچی کو اللہ رب العزت منع فرماتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ رزق جو ہے یہ میرے ہاتھ میں ہے، میں زیادہ دیتا ہوں، کسی کو تھوڑا دیتا ہوں، لیکن رزق کی تنگی کی بدولت تم اپنی اولادوں کو قتل نہ کرو، یعنی رزق کی تنگی کی وجہ سے تم اولادوں کو قتل کر رہے ہو تو یہ بات تمہارے لیے مناسب نہیں کہ تم اپنی اولادوں کو رزق کی وجہ سے جو ہے وہ قتل کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ زنا ایک بری بیماری ہے، اس کے قریب بھی نہ جاؤ کیونکہ یہ بے حیائی ہے، کسی کو ناحق نہ قتل کرو، ناحق قتل کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور قتل ہو جائے تو پھر اس کا بدلہ قصاص کی صورت میں ہے۔ یتیموں کے مال کو نہ کھایا جائے کیونکہ یتیموں کو مال کھانا اپنے پیٹ میں آگ بھرنے کے برابر ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا وزن کا خیال رکھو۔ پہلی قوم شعیب علیہ السلام کی قوم نے ناپ تول میں کمی کی تو ان کے لیے کس طرح اللہ کا عذاب آیا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس بات کا تمہیں علم نہ ہو اس کی جو ہے ٹو میں نہ لگا کرو، پر جتنا بتایا گیا ہے اتنی باتوں پر تم عمل کرو۔ آگے اللہ رب العزت نے آیت نمبر 37 سے مزید آگے فرمایا کہ ابو لہب کی بیوی کے اوپر جو صورت لہب نازل ہوئی کہ ایک پتھر لے کر آئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بکر صدیق کے ساتھ جلوہ فروز تھے تو اس کو نظر نہ آئے۔ جب وہ چلی گئی تو سیدنا صدیق اکبر نے پوچھا کہ وہ آپ کو دیکھ نہ سکی، تو رب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے اس کے اور میرے درمیان ایک فرشتہ جو ہے وہ کھڑا کر دیا۔ یہ اس آیت کریمہ کے مضامین ہیں۔ پھر اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ بعض انبیاء کو فضیلت دی گئی، اور یہاں تک کہ داؤد علیہ السلام کو زبور دینے کی بات کی۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس جو ہے ملک اور دولت اور سلطنت اور اس کی فضیلت کی بات کی گئی، علم کی بات کی گئی، یہ ساری چیزوں کا یہاں ذکر فرمایا گیا۔ پھر اس میں ایک شجر ملعونہ کا ذکر کیا گیا، یعنی جس کو زقوم کہتے ہیں، اور ابو جہل کے پھر اعتراض کی بات کی گئی کہ حضور جہنم کی آگ کا ذکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں وہاں درخت ہوں گے، آگ پر درخت کیسے پیدا ہو سکتے ہیں، تو اس بات کی ذکر کی تو پھر بتا دیا گیا جس کو سمدل کہتے ہیں، اس کیڑے کے متعلق بھی وہ ساری باتوں کو یہاں ذکر کیا گیا اس آیت کریمہ کے اندر۔ پھر شیطانی عمل جیسے گانا بجانا، اسی طریقے سے باقی قسم کی اوریانیت، اس کو
قرآن کریم نے خصوصاً صورت بنی اسرائیل میں اس بات کو منع کیا گیا۔ روز قیامت ہر شخص کو اس کے امام کے نام سے پکارا جائے گا، یعنی نیک لوگوں کا نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں، بد لوگوں کا نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں ہوگا۔ روز قیامت حق والے دیکھتے ہوئے اٹھیں گے، اور جو حق کو نہیں ماننے والے ہیں وہ اندھے اٹھیں گے۔ اور یہ بتا دیا گیا کہ جو حق والوں کی تابعداری کرتے ہیں وہ حق والے امام کے ساتھ اٹھیں گے۔ نمازوں کا ذکر کیا گیا ہے کہ نمازیں حکیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل و قرآن الفجر، نمازیں پانچوں نمازوں کا ذکر کیا گیا۔ پھر نماز تہجد کا ذکر بھی خصوصاً اس آیہ کریمہ میں کیا گیا۔ تہجد کی نماز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض تھی اور امت پر سنت قرار دی گئی۔ پھر وہ قیامت کے دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام محمود کی بات کی گئی، وبعث مقام محمود کی بات کی گئی ہے، وہ بھی اسی سورہ مبارکہ کے اندر کی گئی ہے۔ پھر حق اور باطل، قل جاء الحق وزہق الباطل، حق نے آ کر رہنا ہے اور باطل نے مٹ کر رہنا ہے۔ وہی ہوا جب مکہ کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے کامیابی کے ساتھ، فتح کے ساتھ، تو حضور نے فرمایا حق آ گیا ہے اور باطل مٹ گیا ہے۔ جب مولا علی بتوں کو مٹاتے جا رہے تھے، اس آیہ کریمہ کی تلاوت حضور اور مولا علی کرتے جا رہے تھے کہ حق نے آ کر رہنا ہوتا ہے اور باطل نے مٹنا ہی ہوتا ہے۔ پھر قرآن کریم کو اللہ رب العزت نے، قرآن حکیم کی مقدس کتاب کو اللہ نے ایمان والوں کے لیے شفا قرار دیا۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء، یہ مومنوں کے لیے قرآن شفا بھی ہے، یہ رحمت بھی ہے، یہ برکت بھی ہے، اس بات کا ذکر کیا گیا ہے۔ پھر اگلی آیات کریمہ کے اندر حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طویل سجدہ کیا۔ جب اللہ کے نبی نے طویل سجدہ کیا اور سجدے میں یا اللہ یا رحمان اور کے نام سے پکارا، تو ابو جہل جو تھا اس نے سنا، اور جب اس نے سنا تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ اس نے اپنے خداؤں کو، اپنے معبودوں کو پکارنا شروع کر دیا، جو ہے نا وہ خود خداؤں اور اپنے خداؤں کے آگے سجدے میں یا اس طرح لگ گیا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے آیت اتاری ہے کہ کہو یا رحمان، سب نام اللہ کے ہیں، نماز میں چاہے آہستہ آواز میں چاہے اونچی آواز میں جس طرح بھی پڑھی جائے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سننے والا ہے، وہ آہستہ آواز کو بھی سنتا ہے، وہ زور کی آواز کو بھی سنتا ہے، وہ اونچی آواز بھی سنتا ہے، وہ دلوں کی آواز کو بھی سنتا ہے، وہ دلوں کی نیتوں اور خیالات کو بھی سنتا ہے۔ اس سورہ مبارکہ کے اندر اس بات کو بھی بڑی تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ یہ سورہ بنی اسرائیل ہے، اس کی مختصر سی تشریح اور تفسیر آپ کے سامنے بیان کی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالیٰ قرآن کریم سمجھنے کی اور سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔